پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی، آپ کی رپورٹنگ میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا یہ، تو آپ کو کیا لگا کہ یہ کس طرح ہو گیا؟ کیا پہلے آپ ایز اے رپورٹر، ایز اے جرنلسٹ، آپ کے پہلے تاثرات کیا تھے؟ دیکھیں، ظاہر ہے ایک دم وہ جو اس وقت فیلنگس تھی وہ ظاہر ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی الفاظ میں، اور پھر ظاہر ہے میں کیونکہ خود کنٹینر پہ مسلسل رہا بھی صحیح، تو مجھے اندازہ تھا کہ کنٹینر پہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا کتنا آسان ہے، اور یہ بات میں ابھی تفصیل سے کر چکا ہوں کہ خان صاحب ٹھیک ہے، دلیر ہیں، وہ اللہ پہ اعتقاد یقین رکھتے ہیں، ہونا بھی چاہیے ہر مسلمان کو، لیکن بہرحال خان صاحب کی جتنے تھریٹس ہے اس حوالے سے سیکورٹی نہیں تھی خان صاحب کی، میں یہ بات جانتا تھا، اور میں یہ بات اس لیے کہیں پہ پبلکلی نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ بتانے شروع کر دیں کہ خان صاحب کی سیکورٹی بالکل ہی نہیں ہے تو وہ تو ایک میسج وہ اور طرح جاتے۔ تو اچھا ہوا یہ تھا کہ میں اس رات تھا ادھر، جس دن اگلے دن یہ واقعہ ہوا ہے نا، رات تقریباً میں 1-1:30 بجے وہاں پہ میں تھا علی ممتاز صاحب کے ساتھ۔ تو رات کو یہ ہوا کہ مجھے کراچی سے کال آئی، اور کراچی سے مجھے کال آئی کہ جی آپ جو ہے وہ خان صاحب کا آپ نے انٹرویو کیونکہ کر لیا تھا اور اگلے دن بھی پھر کچھ چیزیں کرنی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ لیکن اسلام آباد میں نے کچھ ہائرنگز ہماری رہتی تھی بیورو کی، انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، تو آپ چلے جائیں، ایک دن آپ بیورو چلے جائیں اور وہاں پہ آپ جا کے ہائرنگ کریں، چیزیں کریں، اور پھر آپ واپس آ جائیں، لیکن آپ نے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو اس دن میں ادھر تھا، تو اس دن ہوا یہ تھا کہ کیونکہ میں صبح پہنچا تھا، تھوڑی دیر آرام کر کے میں آ گیا آفس، کام کیا، درمیان میں نے کہا مجھے بہت شدید نیند آئی ہے، میں آفس گھر جا کے ذرا سو کے اور آتا ہوں، تو میں ابھی گھر آیا اور سونے ہی لگا کہ پھر پتہ چلا کہ دیکھیں میں خود آن دا اسپاٹ وزیر آباد میں موجود تھا، ہمارا کراچی سے قافلہ اسی وقت پہنچا تھا اور ہمارے سامنے یہ حادثہ پیش آیا، تو اس وقت جذبات ایسے تھے کہ میں اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو جذبات تھے، کہ مطلب ایک وہ لیڈر کہ جو پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے لڑ رہا ہے، جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تو میں اپنے الفاظوں میں وہ جذبات اپنے بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا جذباتی تھا، اور یقین مانے کہ ہم نے اس وقت وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کری اور اعلان کر کے ہم نے یہ بات کی کہ اگر ان کیس خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ ہیں، یہ جو امریکہ کے ایجنٹس ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال کے ماریں گے، ان کے سہولت کاروں کو بھی گھر سے نکال کے ماریں گے۔ آئی واز شاکڈ کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کوئی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ گھٹیا ترین ہو چکے ہیں۔ میرے تاثرات تو میں بہت سیٹ تھا، مطلب بہت دکھ ہوا تھا، میں خود وہاں جانا چاہتا تھا لیکن میرا یہاں پیپر ہو رہے تھے، میں خود وکالت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ بہرحال میرا ابھی بھی دل اس وجہ سے بہت تنگ، دکھ میں ہے، بہت بڑا صدمے میں ہے۔ تو ایسے اگر ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے یہ، اسٹیٹس مین ہے، اس کے ساتھ اگر ہمارے ایجنسیاں اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو ہمارے جیسے عام لوگوں کا کیا ادھر ہوگا، کیا پروٹیکشن ہوگی جو ہمارے یہاں عام عوام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر سیکیور نہیں ہیں، جو ہم ادھر آتے ہیں گلگت سی طرح ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم سیکیور نہیں ہیں، گھر کے 4 دیواری کا ہمارے یہاں کوئی وہ نہیں، ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہاں بالکل سسپینڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ میری تو جان نکل گئی تھی، میں دعائیں کرنے لگ پڑا کہ یا اللہ خیر کرنا، بچ جائیں، گولی تو لگ گئی، میں دعائیں کرنا شروع ہو گیا ہوں، میرے جسم سے جان نکل گئی تھی، یہ میری حالت تھی۔ تاثرات ہمارے منہ سے تو دعائیں نکل رہی تھی جی ان کے لیے، تو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں ہوا، تو پھر جو ہے نا ہمارا یہ دل کرتا تھا کہ جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہم کر گزریں، ٹھیک ہے۔ پھر پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن تھی تو جو ہے نا وہ ہم زیادہ کچھ کر نہیں سکے، ادھر پارٹی قیادت تھی، نہیں تو ہمیں تو بہت غصہ تھا، ہم اس کے سخت خلاف ہیں، ایسے معاملات جو ہے نا سیاسی پارٹیز میں نہیں ہونے چاہیے، سیاسی مخالفت میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس حد تک یہ گندے لوگ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے کو یہ سازش ہے، رانا ثناءاللہ کی سازش ہے۔ جب خان صاحب کو گولی لگی اور آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگا، آپ کے پہلے تاثرات کیا تھے؟ مجھے بہت دکھ ہوا، جس نے بھی مارا اللہ تاکہ اس کو تباہ کر دے، جس نے بھی ان کو گولی ماری، انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، پی ٹی آئی کے بن کے رہیں گے، انشاءاللہ نیا پاکستان بنے گا۔ اسٹیٹ آف شاک تھی جی، اور بہت پریشانی تھی، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی ہم سب کو، ورنہ اس قوم کے آگے تو کوئی اور امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے دلی افسوس ہوا، بلکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قوم کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تحفہ دیا، گفٹ دیا، تو اس کے لیے ناقص عزائم رکھنے والے لوگوں نے یہ کیا، اور آج یہ میں کہتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں، آج کی جنریشن اور آنے والی جنریشن جنہیں ایک اچھا لیڈر ملا اور حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ سازشیوں نے اپنا کام کر دیا تھا انہیں ختم کرنے کے لیے، لیکن بچانے والا سب سے بڑا ہے
तो इसी के तहत जो है ना अल्लाह ताला ने हमारे लिए हम सब की मदद की है, मुल्क पाकिस्तान की और मुल्क पाकिस्तान की अवाम की, जिसके बायस आप देख रहे हैं कि आज कराची तक, मैं कराची से आया हूँ और अपने पैसे खर्च कर गया हूँ, लोग पराठे खिलाते हैं कीमे वाले और इसी किस्म की बहुत सी चीज़ें जो है ना लालच देते हैं, दिहाड़ियाँ दे के लाते हैं, लेकिन आज जो भी आवाम आई है वो अपने खर्चे पे आई है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमे के। खान साहब की एक काल पे सारी दुनिया आ गई है। सुबह क्या हो जाएगा? सुबह नया इंशाल्लाह तो लग गया, अब क्या हो जाएगा? नया आर्मी चीफ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है खान साहब ने, और हम उम्मीद करते हैं कि आर्मी चीफ साहब जो है ना वो नेगेटिव सोच नहीं सोचेंगे, मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर सोचेंगे और बेहतर करेंगे। खान साहब का कि ये ज़ाती फेल नहीं है जो कि वो कर रहे हैं। अब ये भी देखें कि छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए लोग लंदन भागते हैं, खान साहब गोलियां खा के अपने अवाम में हैं, अपने पाकिस्तान में हैं।